بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کے حوالے سے 17 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس روز یعنی کہ ہفتے کے روز عمران خان اس تاریخ کا اعلان کریں گے جس تاریخ کو یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کی جانی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اہم ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاریخ غالباً 23 دسمبر ہوگی اور 23 دسمبر کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ یہ اس لیے اس تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ تاکہ 23 مارچ سے پہلے جو ان دونوں صوبوں میں الیکشن ہو جائیں اور دونوں صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں کہ وہ اپنی نئی منتخب حکومت جو ہے کہ وہ قائم کر لیں اس 23 مارچ سے پہلے۔ اور یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ کہ اگر وفاقی حکومت نے الیکشن کی طرف اس کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے اور وہ قومی انتخابات کی طرف جائے جب دو صوبے تیار ہو جائیں گے تو وہ بھی پھر 23 مارچ سے پہلے جو ہے کہ وہ قومی انتخابات بھی ہو جائیں تاکہ یہ رمضان سے پہلے ہو جائے الیکشن اور پھر نئی حکومت قائم ہو جائے۔ دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے اندر ایک طرف یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ریکوڈک معاہدہ کے حوالے سے جو کیبنٹ نے اپروول دی اس سلسلے میں JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو اس وقت پی ڈی ایم کی سربراہی بھی اسی جماعت کے پاس ہے اور فضل الرحمان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور دوسری اتحادی جماعت جو ہے وہ BNP مینگل گروپ جس کی سربراہی اختر مینگل کرتے ہیں، ان دونوں نے ریکوڈک منصوبے کے اوپر جو کیبنٹ کے ڈیسیژنز ہیں ان پر عدم اعتماد کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ان دونوں جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ سے نہ صرف واک آؤٹ کیا بلکہ وہ فی الوقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ان کے تحفظات ختم نہیں ہوتے اور ریکوڈک منصوبے کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر ان کے تحفظات کا ازالہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھازل کے اس کو پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ یا اتحادی حکومت کے اندر پھوٹ سے تعبیر کر رہے ہیں، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک طرف جو پی ٹی آئی دباؤ بڑھا رہی ہے ارلی الیکشن کے لیے اور اگر وہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور اس وقت جو پاپولر ویو ان کے ساتھ ہے تو اختر مینگل صاحب شاید کوئی ایسا ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے۔ دوسری طرف JUI کے بارے میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ JUI یا اس قسم کی جماعتیں ہمیشہ ایسے موقع کے اوپر جب حکومت کو ٹف ٹائم مل رہا ہو وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن زیادہ مستحکم کرنے کے لیے اور کچھ فوائد سیاسی یا مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آئندہ 2-4 دنوں کے اندر مزید واضح ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ دنیا اسنا متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وفد جو ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور ان کو بھی سندھ میں اور بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے بے شمار تحفظات ہیں اور وہ بار بار وہاں کی حکومت کے ساتھ بھی ان کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر یا حکومتی اتحاد کے اندر جو ہلچل ہے اس کو بھی بعض لوگ اسمبلیوں کی تحلیل یا ارلی الیکشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اگلے ایک ہفتے کے اندر کیا موومنٹس ہوتی ہیں، عمران خان صاحب 17 کو کیا تاریخ اعلان کرتے ہیں، اور دوسری طرف PMLN جو ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پہلے کچھ 4-5 ملاقاتیں صدر عارف علوی سے کر چکے ہیں۔ عمران خان کی اس اناؤنسمنٹ پر کہ وہ 17 دسمبر کو اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کریں گے کہ کس تاریخ کو کرنا ہے، اس دوران جو ہے وہ 2 وفاقی وزراء یا صادق اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے صدر مملکت سے ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ملاقات کی اور اس کے اندر جو ملک کے سیاسی اور قانونی اور کانسٹیٹیوشنل جو پہلو ہیں ان کے اوپر بات چیت کی، اور ایک یہ رائے پائی جاتی ہے PMLN کے اندر کہ اس وقت کیونکہ مردم شماری ہی مکمل نہیں ہوئی، اور اگر مردم شماری مکمل نہیں ہوتی تو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز کے تحت اور جو اس سے پہلے عدالتی فیصلے بھی ہیں اور گورنمنٹ کے فیصلے، تو اس وقت تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے اور اس کو ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام تناظر کے اندر صدر مملکت سے یہ تمام پہلو ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ایوان صدر کے ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے بھی حکومتی نمائندوں کو یہ کہا ہے کہ وہ تحمل اور تدبر سے کام لیتے ہوئے جو اس وقت ملک کی معاشی سیاسی صورتحال ہے اس کے تناظر کے اندر جو ہے حکمت اور دانش سے کام لیتے ہوئے فیصلے کریں اور عوامی رائے کا احترام کریں، اور عوام سے جتنا جلد رجوع کیا جائے اتنا ہی ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بہتر ہے۔ ادھر راولپنڈی میں بھی بڑی اہم کور کمانڈر کانفرنس جو ہے کہ وہ دسمبر کے
تیسرے ہفتے میں توقع کی جا رہی ہے، تیسرے چوتھے ہفتے میں آخری جو 10 دن ہے دسمبر کے، ان میں راولپنڈی میں بھی کور کمانڈر کانفرنس جو ہے کہ وہ منعقد ہوگی. اس میں بھی پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سینیریو ہے، افغانستان سائٹس کے اوپر جو ہمارے بارڈر کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، پھر ابھی جو یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ لاہور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس کے تمام تانے بانے جو ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں، اس تناظر میں بھی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. پھر پاکستان کی انٹرنل جو اکنامک سچویشن ہے، سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ سارے معاملات اس کے اندر زیر بحث آنے، اور جہاں پہ ایک طرف عمران خان صاحب نے کمر کسی ہوئی ہے کہ وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہر سیاسی، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگل جو ہے آپشن استعمال کریں گے. وہاں پر دوسری طرف جو ہے کہ پی ڈی ایم اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو عسکری قیادت بھی اس تمام تر صورتحال کا جو خواہ و سیاسی عدم استحکام کا معاملہ ہو یا معاشی صورتحال کا معاملہ ہو، اس تناظر کے اندر جو ملک کی سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور جو افواج پاکستان کا کردار ہے، اس حوالے سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اہم کانفرنس ہوگی. اور اس اعتبار سے بھی یہ کور کمانڈر کانفرنس اہم ہوگی کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی صدارت میں یہ پہلی کانفرنس ہوگی. انہوں نے 29 نومبر کو آرمی کی کمانڈ سنبھالی تھی. عمومی طور کے اوپر پہلے ہفتے 10 دن کے اندر کور کمانڈر کانفرنس کر لی جاتی ہے جو نئے آرمی چیف آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پہلے ہفتے 10 دن کے اندر جو ہے کہ وہ ایل او سی کے اوپر اور وادی تیرا خیبر میں وزٹ کیے. اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان کا، کوئٹہ کا وزٹ کیا. اور اب جو ہے کہ وہ اپنی شیڈول کے مطابق، اگرچہ عموماً یہ اسی طرح سے ہر ماہ کے آخری عشرے میں یہ کانفرنس ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بڑی اہم ہوگی. یہ ان کی پہلی کانفرنس ہے، اس کے اندر وہ اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے اور ان ترجیحات کے تناظر میں اپنی تمام جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو اہم ذمہ داریاں اور ٹاسک جو ہے وہ بھی سونپے جائیں گے. تو یہ بھی بہت نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. پھر ایک معاملہ جو ہے اس وقت جو پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ساری صورتحال کے اندر پاکستان ایک دو رائے پہ کھڑا ہے کہ یا تو ایک مثبت تبدیلی کی طرف پاکستان جا سکتا ہے یا تباہی کی طرف جا سکتا ہے. اور یہ عموماً راولپنڈی اسلام آباد میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر 3-4 بڑے فیکٹرز بتائے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں، ریزروز کم ہو رہے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سیاسی استحکام نہ ہو. اور یہ اگر چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی تو پاکستان کی معیشت بڑی تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جائے گی. تو ایسی صورتحال میں جو قومی یکجہتی اور قومی آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی، دفاع اور انٹرنل سیکیورٹی کے لیے، اس کے جو بیسک یہ پلر اور فیکٹرز ہیں وہ اس وقت تنزلی کا شکار ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے اور اس چیز کا تجزیہ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ کور کمانڈر کانفرنس کافی اہم قرار دی جا رہی ہے. دو چیزیں اور بڑی اہم کہ جو پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ایک تو برین ڈرین بہت تیزی کے ساتھ ان 8 مہینوں کے اندر ہوا ہے. جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق کچھ 7,65,000 افراد جو ہے کہ اس سال جو ہے وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں. ایک طرف سے تو یہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر پاکستان کی اچھی کمیونٹی اچھے عہدوں کے اوپر بیرون ممالک ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز آتے ہیں اور پاکستان کی سفیر ہوتے ہیں باہر. لیکن اگر یہ پاکستان کے پریشان کن حالات کی وجہ سے لوگ چھوڑ رہے ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بزنسز جو ہے وہ بھی یہاں سے شفٹ ہو رہے ہوں تو یہ بھی بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اور اس وقت یہی صورتحال ہے کہ پاکستان سے بزنسز، تجارت اور جو برین ڈرین ہے ساری چیزیں جو ہے کہ ہو رہی ہیں. پچھلے 2 سالوں کے اندر 2021 میں تقریباً 2.25 لاکھ افراد اور 2020 میں کوئی 2.25 لاکھ افراد پاکستان سے باہر گئے تھے اور 2019 میں کوئی 6.25 لاکھ افراد گئے تھے. اس تناظر میں پچھلے 4 سالوں کے اندر یہ سال جو ہے کہ یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. اور اس کے اندر جو تشویشناک پہلو ہے کہ وہ افراد کے ساتھ ساتھ جو بزنسز ہیں یہاں سے جو سرمایہ ہے وہ بھی منتقل ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو پاکستان کی معاشی صورتحال اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کے حوالے سے اس وقت بھی پاکستان کے اندر 5,000 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں جو ہماری مختلف اقسام کی دالیں امپورٹ کی گئی ہیں وہ اس وقت پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اور پیسے ایل سیز نہیں کھل رہی، جس کی وجہ سے یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں. اور جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں خود جو
دالوں کا بحران بلکہ اس میں قیمتوں میں اضافے کی بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے جو سما ٹی وی کی یہ سٹوری ہے جو حکومت کا پرو سمجھا جاتا ہے، اور یہ علیم خان کا ٹی وی چینل ہے جو اس وقت پوری کی پوری کمپین اینٹی پی ٹی آئی چلاتے ہیں اور اس وقت گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اس چینل کی رپورٹنگ ہے۔ تو ان حالات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت اب آ چکا ہے کہ جب ہمیں ایک مثبت تبدیلی کرنی ہوگی پاکستان کے سیاسی معاشی منظر نامے پر، یا پھر ہم تباہی کے جو ہے کہ وہ گڑھے کی طرف بڑھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے 1 ہفتے 10 دن کے اندر ہماری سیاسی اور عسکری لیڈرشپ کیا فیصلے کرتی ہے، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔